بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طلبات السلام علیکم۔ فار ایور ایجوکیشن کے ایجوکیشنل پلیٹ فارم پر ایک نئے گیسٹ کے ساتھ حاضر ہوں، اور آج کا ہمارا گیسٹ پیپر جو ہے یہ اسلامیت لازمی کا گیسٹ پیپر ہے جو کہ فرسٹ ایئر کے لیے ہے۔ اور جس طرح کہ میرے سابقہ گیسٹ پیپر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑی کامیابی کے ساتھ ان میں سے سوالات آ رہے ہیں، امید ہے بفضل الہی اس گیسٹ پیپر میں سے بھی اسی کامیابی کے ساتھ سوالات آئیں گے، تو لہذا آپ اس گیسٹ پیپر کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں اور تاکہ آپ انشاءاللہ اچھے نمبر لینے میں کامیاب ہو سکیں۔ بیٹا جو میرے چینل پر نئے آئے ہیں، جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، شیئر کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں، اور کوشش کریں زیادہ سے زیادہ طلبات میں اس کو شیئر کریں، اپنے احباب میں، دوستوں میں، تاکہ زیادہ سے زیادہ طلباء اس سے مستفید ہو سکیں۔ بیٹا یہ دعا ہے امتحان میں کامیابی کے لیے، تو یہ دعا یاد کریں اور امتحان جانے سے پہلے 7 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی اور آپ کا یاد کیا ہوا انشاءاللہ آپ کو یاد رہے گا۔ یہ اس کے اہم ترین مختصر سوالات ہیں جو کہ آپ اس کو نوٹ کر لیں اور ان کو یاد کریں، کہ یہ چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں اور یہ وہ ہیں کہ امید ہے انشاءاللہ انہی میں سے آپ کو پیپر میں سوالات آئیں گے، شارٹ کویسچن۔ اس کے بعد دوسرے صفحے پر اس کے یہ سوالات چل رہے ہیں، ختم نبوت سے متعلق حدیث لکھیں، رسول کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں۔ ختم نبوت کے بارے میں بیٹا عقیدہ ختم نبوت کا یہ سوال انتہائی اہم ہے، اس کو لازمی یاد کرنا ہے آپ نے اس کو بھی، اور انبیاء علیہ السلام کی 2 خصوصیات، رسالت محمدی کی 2 خصوصیات، کتاب جات سے کیا مراد ہے، عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر 2 اثرات، منکرین آخرت کے 2 شبہات کا ذکر کریں، ارکان اسلام کی تعداد اور نام لکھنے ہیں، کلمہ شہادت کا ترجمہ، اور کلمہ شہادت کی عربی بھی آپ کو لکھنی آنی چاہیے، اور کلمہ شہادت کے اجزاء کون کون سے ہیں، نماز کے 4 فائدے لکھیں، نماز کے بارے میں کوئی قرآنی آیات یا اس کا ترجمہ لکھیں، بیرون نمازوں سے کیا مراد ہے، روزے کے عملی زندگی پر اثرات بیان کریں، روزے کے بارے میں ایک حدیث لکھنی ہے آپ نے، اور زکوٰۃ کے لغوی معنی بیان کریں، نیز مصارف زکوٰۃ کے نام لکھیں، زکوٰۃ کے معاشرتی فائدے لکھیں، سونے اور چاندی کا نصاب بیان کرنا ہے آپ نے کہ سونے اور چاندی کا نصاب کتنا ہے، حساب نصاب کسے کہتے ہیں، اور حج کے 4 فوائد، حج مقبول سے کیا مراد ہے، صحیح سے کیا مراد ہے، جہاد کی اقسام کے نام لکھنے ہیں، اور ماں کی عظمت کے بارے میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ارشاد مبارک ہے، اور والدین کے 2 حقوق بیان کریں، استاد کے 2 حقوق لکھیں، غیر مسلموں کے حقوق ہیں، اور 4 محاسن اخلاق کے نام لکھنے ہیں آپ نے۔ کسب حلال سے کیا مراد ہے، غیبت اور انعام میں کیا فرق ہے، حسد سے کیا مراد ہے، حسد سے متعلق احادیث کا ترجمہ لکھیں، یتیموں کی نگہداشت کے بارے میں رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد مبارک ہے، رشتہ مواخات سے کیا مراد ہے، صبر و استقلال کے معنی اور اصطلاحی معنی لکھیں، مقاطع بنی ہاشم سے کیا مراد ہے، صبر سے متعلق سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مثال دیں، اور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زندگی سے عفو و درگزر کی کوئی سی مثال دیں۔ اس طرح یہ کچھ چند سوالات ہیں، شارٹ کویسچن ہے یہ بھی، اور اس کے بعد اگلا پیج آ رہا ہے، اس میں شارٹ کویسچن ہے، اور یہ اس میں جو انتہائی اہم احادیث مبارکہ ہیں وہ کچھ لکھی ہوئی ہیں، ان کا ترجمہ آپ نے یاد کر لینا ہے دھیان سے۔ اس کے بعد اس کے جو لانگ کویسچن ہیں، انشائی طرز کے سوال ہیں، تفصیلی سوال جنہیں کہا جاتا ہے، کہ وہ کچھ عام سوالات آپ کو دیے ہوئے ہیں تاکہ آپ کا جو لانگ کویسچن کا سوال ہے وہ بھی انشاءاللہ اچھے طریقے سے حل ہو پائے۔ سب سے پہلے ہے عقیدہ توحید کا مفہوم لکھیں، نیز اس کے اثرات بیان کرنے ہیں، رسالت کا مفہوم لکھیں، نیز رسالت محمدی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات لکھیں، عقیدہ آخرت کا مفہوم و اہمیت اور انسانی زندگی پر اس کے اثرات بیان کرنے ہیں، شرک کسے کہتے ہیں، اس کی اقسام تحریر کرنی ہے، اور یہ جو اقسام لکھنی ہیں ساری مکمل تفصیل کے ساتھ آپ نے یاد کرنی ہے، اور اسی طرح پیپر میں بھی آپ نے لکھنی ہے۔ زکوٰۃ کے معاشی اور معاشرتی فوائد بیان کرنے ہیں، کسب حلال پر قرآن و سنت کی روشنی میں نوٹ لکھیں، نیز اس کی اہمیت بھی آپ نے بتانی ہے، کسب حلال کی اہمیت کیا ہے، رشتہ داروں کے حقوق پر نوٹ لکھنا ہے آپ نے، اور جب یہ اس طرح کا نوٹ آتا ہے تو اس میں آپ نے قرآن پاک کے اور احادیث مبارکہ کے حوالہ جات بھی لازمی لکھنے ہوتے ہیں۔
اور اس کا 8واں جو لونگ ہے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے۔ سیرت طیبہ سے مثالیں دیں جس سے ثابت ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقع رحمۃ للعالمین ہیں۔ اخوت سے کیا مراد ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی اہمیت لکھیں۔ ذکر سے کیا مراد ہے؟ اس کی اہمیت اور مختلف صورتیں بیان کرنی ہیں۔ قرآن مجید کی اہم خصوصیات بیان کرنی ہیں۔ قرآن مجید کی حفاظت و نوٹ لکھیں۔ اس میں آپ قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ ہے اس کا ترجمہ لکھیں اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں اس کا لکھیں۔ مدنی اور مکی صورتوں کی خصوصیات بیان کریں۔ تدوین قرآن کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ بیٹا جائے تدوین قرآن کا آپ نے لکھنا ہے تو اس میں عہد رسالت کے بارے میں بھی لکھنا ہے، عہد صحابہ کے بارے میں لکھنا ہے، اور بعد میں تدوین قرآن کے بارے میں کیا کیا کام ہوا، یہ سارے مکمل سب جو دور ہیں ادوار ہیں ان کا سب کا آپ نے اس پر روشنی ڈالنی ہے۔ آپ بیٹا اس کو یاد کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے نمبروں میں کامیاب و کامران کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ بیسٹ آف لک۔ اور پھر آخر میں وہی استدعا کہ جن بچوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اس کو جلدی سے سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب میں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ طلباء اس سے مستفید ہو سکیں، اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا فوری طور پر نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور کوئی بھی ضروری ویڈیو آپ سے چھوٹ نہ پائے۔ فی امان اللہ۔